صرف اللہ ہے۔ یہ وحدت الادیان، وحدت الوجود، اتحادیوں کا عقیدہ، حلولیوں کا عقیدہ کہ ہر ذرے میں خدا۔ میں نے کہا آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر بیان کرتے وقت کہ ہم مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑے طبقے کا یہی ذہن بنا ہوا، ہر ذرے کائنات کے اندر اللہ موجود ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر جلوہ افروز ہے۔ وہ اپنی صفات، اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی حکمت، اپنے تدبر وغیرہ کے ذریعے سے کائنات کے ہر گوشے کو محیط ہے، لیکن اللہ بذات خود اپنی ہستی، اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ یہ عقیدہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو میرے بھائیوں۔ تو توحید یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ہم مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے، ہم مانتے اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ مارنے والا، جلانے والا، شفا دینے والا، مرض دینے والا۔ سوچ لیے کہ بس کرو ہم مسلمان ہیں۔ یہ عقیدہ ہم نے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیا کہ اللہ ہمارا خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ کائنات کو چلانے والا، اللہ دنیا میں شفا دینے والا، قرضوں کو اتارنے والا، موت و حیات کا سارا باگ و ڈور اس کے ہاتھ میں، کائنات کا سارا سسٹم اس کے کلچ میں۔ بس کرو ہم مسلمان ہو گئے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، اللہ سے خیر کی توفیق طلب کرو کہ اللہ توحید کے راستے پہ ہمیں گامزن فرما دے، نہیں تو بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ ہماری زندگیوں کے لیے۔ یہ وہ توحید ہے کہ جس توحید کو کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اس کے قائل تھے، اس کا اعتراف کرتے تھے۔ اے مولا، اے مولا، اے اللہ، تو ہی ہمارا خالق، تو ہی روزی دینے والا، تو ہی سب کچھ اولاد دینے والا، ساری چیزیں تیرے ہاتھ میں۔ لیکن ہم ان دیوی دیوتاؤں کی پوجا، ان دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، لا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ ہم ان دیوی دیوتاؤں کی پوجا تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو مولائے کائنات سے، منعم حقیقی سے قریب کر دیں۔ ہم اتنے پاپی، اتنے سیہکار کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا دستے سوال دراز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے حاضر ہوں گے، اتنے پاپی۔ اس لیے ہم نے کچھ دیوی دیوتا، کچھ اصنام و اوثان ساخت کر لیے۔ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے اس توحید کے اقرار کرنے کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر، ریفارمر بنا کر کے بھیجا۔ اے نبی، جاؤ ان کو توحید کا پیغام دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 13 سال تک مکہ کی زندگی میں توحید کا درس دیا، توحید کا درس دیا، توحید کا سبق دیا اپنی قوم کے لوگوں کو۔ اور ایک بہت بڑا ان کا محسن، بہت بڑا ان کی زندگی میں ان کے ساتھ ہمدردیاں کرنے والا عظیم انسان، ایک گریٹ انسان، کون؟ ابو طالب۔ ابو طالب، ابو طالب جانکنے کے عالم میں نزا کی کیفیت میں محمد الرسول اللہ کا جذبہ ہمدردی ملاحظہ کرو کہ اپنا وہ محسن چچا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جس نے قدم قدم پر محمد الرسول اللہ کی حمایت کی ہے، جس نے قدم قدم پہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہمدردی اور محبت و اپنائیت کے ساگر اڈیلے ہیں، وہ چچا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ نبی نے سوچا، پیغمبر اسلام نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ کفر کی حالت میں چلا جائے۔ بھاگتے ہوئے کیا فرمایا؟ دیکھیے غلط سنگتوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ، امیہ بن خلف، سارے لوگ وہاں موجود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، دیکھا سارے سراخیل مکہ، بڑے بڑے صنادید، بڑے بڑے رؤوسا حضرت ابو طالب کے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو مخاطب کیا، کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ۔ اے چچا، اے محترم چچا،
ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک مرتبہ کہہ دو، حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اللہ کی قسم میرے چچا میرے کانوں میں دھیرے سے کہہ دو، ہولے سے کہہ دو، آہستہ سے کہہ دو، کلمتن احاج بہا لک عند اللہ یوم القیامہ او کما قال المصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک کلمہ چھوٹا سا مختصر سا کہہ دو میرے کانوں کے اندر، اگر حیا آتی ہے اپنی قوم کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے آپ کی غیرت مانے ہے، میرے کانوں میں کہو، میں اللہ کے یہاں اس کلمے کی بنیاد پر آپ کے لیے حجت پکڑوں گا کہ اللہ سب کے سامنے تو نہ بولے لیکن تیرے رسول کے مبارک کانوں نے یہ کلمے سنے تھے۔ چچا کن کی سنگتوں کن کی صحبتوں میں رہتے تھے؟ یہی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ۔ ہاں، ان لوگوں نے کہا ترغب عن ملت آبائک یا ابا طالب، ابو طالب کیا تم اپنے باپ دادوں کے دین سے پھر جاؤ گے، ان کی روش سے، ان کے طریقہ کار سے انحراف کر بیٹھو گے؟ ابو طالب نے آخری بات جو کہا کہ بل اموت علی دین آبائی، اے بھتیجے میں جانتا ہوں تو جس دین کی طرف دعوت دے رہا ہے تیرا دین سچا ہے، تو جو پیغام لے کر کے آیا ہے تیرا پیغام برحق ہے، تو جس ہستی کی طرف بلا رہا ہے وہ ہستی برحق ہے، تیرے اوپر جو فرشتادہ اللہ کا پیغام لے کر کے آتا ہے وہ فرشتادہ کوئی اور نہیں جبرائیل ہے، تیرے اوپر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ قرآن ہے، تو اللہ کا رسول پیغمبر ہے، لیکن اے بھتیجے میں اس دنیا سے اپنے باپ دادا کے دین پہ جا رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے نازل ہوئے، کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ توحید سیکھو محمد الرسول اللہ کی امت کے لوگوں، میری قوم کے ساتھیوں، میری قوم کے جیالو، اللہ نے آپ کو جذبہ دیا ہے، جس حوصلے کے ساتھ آپ نے یہ اجتماع کیا ہے، اللہ آپ کے اس اجتماع کو مبارک اور کامیاب بنائے۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم دعائیں کرو اور توحید کا یہ پیغام اپنے اپنے مجال میں، اپنے اپنے میدان میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے رفقائے کار کو بھی دو۔ اللہ فرماتے انک لا تہدی من احببت، اے نبی افسردہ طبیعت نہ ہو، ملول خاطر نہ ہو، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دے دیں، یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، آپ کی مشیت پہ موقوف نہیں ہے۔ آپ جس سے محبت کریں، جس کو چاہیں اس کو ہدایت دیں، یہ آپ کا کام نہیں۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے میں توحید کا درس دے رہے ہیں ابو طالب کو۔ یہاں بعض لوگوں کے ہاں ذہنوں میں خاص طور سے دیکھیے بات آ گئی، میں کھل کر کے نام لے کر کے کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، رافضیوں کا، یہ شیعہ خبیث، یہ سر پسند عناصر منانے اسلام جو مسلمانوں کا لبادہ اور کر کے یہودیت کا کردار ادا کر رہے ہیں اس امت کے اندر، ان کے یہاں دیکھیں گے ابو طالب کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ باوجود اس کے کہ ابو طالب نے قدم قدم پہ محمد الرسول اللہ کی حمایت فرمائی، دین اسلام کی نشر و ترویج میں، اشاعت میں قدم قدم پر ان کی نصرت و تائید کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک مرتبہ سوال کیا، کہا اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے کہ کل قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا، سب سے خفیف ہلکی عقوبت اور سزا کس کو دی جائے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ساتھیو سب سے ہلکا عذاب جانتے ہو؟ اس شخص کو دیا جائے گا جو میرا چچا ہے ابو طالب۔ عذاب کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آگ کی دو ایسی جوتیاں پہنائی جائیں گی پاؤں کے اندر کہ اس کی تپش، اس کی تمازت اور اس کی حرارت کی شدت کی وجہ سے ان کے دماغ کے اندر ابال پیدا ہو رہا ہوگا، ہیجانی کیفیت ہوگی۔ ہم مسلمان اللہ اللہ کر کے پیروں، بزرگوں، ولیوں، قطبوں، ابدالوں کو ماننے والے شرک اور بدعت کے کیسے دلدل میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھو گے، عتبہ سے، شیبہ سے، ربیہ سے، امیہ بن خلف سے، ابو لہب سے، ابو جہل سے، کفار قریش، کفار مکہ سے، من خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، لیقولن اللہ، یقیناً ان کا جواب کیا ہوگا کہ اللہ نے پیدا فرمایا۔ میرے بھائیوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، کہا کہ اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو کیا جواب دیں گے؟ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اور اس چیز کو وہ بھی مانتے تھے، ہم مسلمان بھی مانتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ وہ توحید ربوبیت کا اقرار کر کے یہ سب کچھ مانتے ہوئے کہ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ روزی رساں، اللہ مربی، اللہ ایڈمنسٹریٹر، اللہ اس کائنات کا چلانے والا، اللہ سارے سسٹم کو اپنے باغوں اور اپنے ہاتھوں میں لینے والا، اللہ منتظم، اللہ مربی، اللہ پالنہار، لیکن اس اقرار کے باوجود اس اقرار کے تقاضوں کو نہ سمجھتے تھے۔ اب کوئی آدمی اگر یہ سب کچھ مان لے اور اس بات کو نہ مانے کہ جو ذات، جو ہستی ان ساری خوبیوں کی مالک ہے، کیوں نہ پھر اسی کی عبادت کی جائے، تو یہ سب سے بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا کہ اے نبی، جب یہ سب کچھ مانتے ہیں پھر میری عبادت کیوں نہیں کرتے، میری ہی عبادت کیوں نہیں کرتے، ان کو توحید کا پیغام دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک لگاتار عقیدے کی اصلاح فرمائی، توحید کا درس دیا، توحید کا سبق دیا۔ پھر وہی قوم جب اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی تو توحید کے علم بردار بن کر، توحید کے دائی پیغمبر بن کر، توحید کے سب سے بڑے ریفارمر بن کر کے دنیا کے کائنات کے خطے خطے میں پہنچے، ہادی اور رہنما بن کر کے پہنچے۔ اور آج انہی کی دعوتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ہیں، اسلام کی دولت سے روشناس ہیں، اللہ کی عظیم نعمتوں سے ہم بہرہ مند ہیں اور محظوظ ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ان کی دعوتیں نہ ہوتیں تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس فورم کے ماتحت سارے کے سارے ممبر، چیف مینیجر، ڈائریکٹر، سارے بھائیوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ پیغام لے کر کے آپ اٹھو، اور میری دعائیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ میں ہیں۔ اللہ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ہمارے نیک اہداف اور مقاصد میں لیلہ کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ مولا کریم سے توفیق طلب کرو۔ کتنے بھائی ہیں ہمارے آس پڑوس میں رہنے والے، ہمارا کلاس میٹ، ہمارا روم میٹ، ہمارے پڑوس میں رہنے والا، ہمارا گاؤں کا بھائی، ہمارے علاقے کا بھائی، ہمارے کاروبار کا بھائی، وہ اللہ کی ذات کو نہیں جانتا، وہ جانتا نہیں اسلام کیا ہے، توحید کیا چیز ہے۔ اور یہ کیسے جانے گا جب ہم مسلمان خود نہیں جانتے؟ ہم مسلمان سب کچھ عقیدہ رکھتے جس طریقے سے مکہ کے مشرک اور کافر رکھتے تھے، توحید ربوبیت کا اقرار، اللہ تو ہمارا رب، اللہ تو ہمارا خالق۔ لیکن عبادت کے معاملے میں ہم مسلمانوں پہ بالکل وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو مکہ کے کافر، مکہ کے مشرکوں کے اوپر ہوا کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جب یہ کشتیاں لے کر سمندر کے مجدھار میں پھنس جاتے تو اللہ کو بڑی عاجزی کے ساتھ پکارتے تھے، اور اللہ ان کی کشتیوں کو جب نجات دے دیتا فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ تو فوراً وہ شرک کرنے لگتے تھے، شرک کرنے لگتے، اپنی وہ ساری کی ساری شدتیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، ساری کلفتیں، وہ سارے ابتلاءات، آزمائش کی وہ ساری گھڑیاں، ساری کٹھنائیاں بھول جاتے، اکثر ان کے حاشے خیال سے محو ہو جاتی ہیں وہ ساری چیزیں، اور پھر شرک کا پرچار کرنے لگتے، شرک کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگتے۔ اور آج وہی کیفیت ہم مسلمانوں کی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے معاشرے کا
बीमारी कौन देता? अल्लाह ने बीमारी दी। शिफा कौन देगा? गुलबर्गा वाला गेसू दराज। कर्ज में किसने मुब्तला किया? आसमान वाले ने। कर्जों से निजात कौन देगा? निजामुद्दीन औलिया। अकेले औलिया बन करके फिरे, अकेले औलिया बने हुए हैं निजामुद्दीन औलिया। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अल हक़ अहक़्क़ अन युक़ाल, हक इस बात का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है कि उसको आपके सामने रखा जाए। मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। अल्लाह की कसम, आपकी मोहब्बतों और आपकी अपनायतों के जज्बे से सरसार होकर के ये कड़वी कसैली बातें जो हक पर मबनी हैं आपके सामने रख रहा हूँ बिला तफरीक। मैं नहीं जानता यहाँ हमारा कौन सा भाई किस दीन धर्म से, किस मजहब से, किस मिल्लत से वो मुंसलिक है, मरबूत है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन हक बात है इसलिए कहता हूँ। आज हमारा अकीदा यही है कि नहीं? औलाद से किसने महरूम कर रखा? मौलाए करीम रब्बुल अरबाब ने। औलाद मांगने के लिए राजस्थान का सफर मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ, दुनिया भर के अल्लाह की कसम एहसाइया किया गया। सिर्फ हमारे बर्रे सगीर पाको हिंद, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह को मिला करके 2200 से ज्यादा, हमारे बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर 2200 से ज्यादा ऐसे अकाबिर परस्तों ने ऐसे ऐसे मकबरे तैयार कर रखे हैं जहां गैरुल्लाह की पूजा होती है, अल्लाह को छोड़कर उनका सजदा किया जाता, उनका तवाफ होता, उनके नजरो न्याज दिए जाते, उनसे दुआएं की जाती, इस्तिगासा इस्तिआना किया जाता, उनको कुर्बानियां दी जाती, दुनिया की सारी मुरादें उनके सामने पेश की जाती हैं और सारी मुरादें हमारी बर लाते हैं। ये हमारा अकीदा। कितनी बड़ी मुसीबत है हमारे अकीदे के अंदर, कितना बड़ा खलल है। एक सहाबी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या कह दिया? कहा, है अल्लाह के रसूल, अल्लाह जो चाह ले और आप जो चाह लें वो होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथी, वह हक तेरी बर्बादी हो, तूने क्या कह दिया? तूने मुझे अल्लाह का हमसर करार दे दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी, लाडली बेटी, चहेती बेटी, अपने जिगर गोसा को क्या पैगाम दिया? कहा कि ए बेटी, सलीनी मिन माली मा शेत, तुझे आज इस दुनिया में जो कुछ मेरे माल से मांगना है मांग ले, हो सकता है हत्तल मकदूर में तेरे मुतालबे को पूरा कर दूं, तेरी मन चाहतों की तकमील कर दूं। फ़इन्नी ला उग़नीक मिनल्लाहि यौमल क़ियामत शैया, क्योंकि मैं कल क़ियामत के दिन अल्लाह के अजाब से मैं तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह अकबर। कौन सी बेटी? वो बेटी कि जब हजरत अली के बारे में सुना, किसी ने आकर के खबर दी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा अबू जहल की बेटी से शादी करना चाहते हैं, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखो, बेटी के साथ आपकी अपनायत मुलाहजा करो। क्या भाई? बहरहाल मैं मुख्तसर अंदाज में बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ, बड़ी अजियत, रूहानी अजियत महसूस हुई और फरमाया, इन्ना फातिमता फर्जत कब्दी, इन्ना फातिमता फर्जत कब्दी, यकीनन मेरी बेटी फातिमा ये मेरे जिगर का गोसा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने उसको तकलीफ पहुंचाई, अल्लाह की कसम उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। लेकिन क्या पैगाम दिया अपनी बेटी को? बेटी जो मांगना यही मांग ले। हम क्या कहते हैं? पीर साहब का दामन पकड़कर क़यामत के दिन मचल जाएंगे। और ये पीर भी कैसा कहता है, ऐसी ठंडी और सर्द आह भरूंगा क़यामत के अंदर कि जहन्नम की सारी आग ठंड हो जाएगी, सर्द हो जाएगी। ऐसी आह, अल्लाह की कसम मजाक उड़ाया शरीयत का। जहन्नम कि जिसकी शिद्दत और मुसीबतों को, कुल्फतों को सोच सोच कर अंबिया तो कुजा, अल्लाह के फरिश्ते जो दारोगे जहन्नम हैं वो भी जहन्नम से खौफ खाते हैं। ये पीर, ये मुरीद, ये कुतुब, ये अब्दाल कैसा मजाक उड़ाते हैं जहन्नम का। कहते हैं ऐसी सरदाह भरूंगा कि जहन्नम की सारी आग ये राख का
انبار ہو جائے گی، راکھ کا ڈھیر بن جائے گی اور ساری تپش ساری تمازت جاتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زباں پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ عمر، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، کیا درس دیا قوم کو۔ کہا اگر کوئی فرشتہ ہے، کوئی فرشتہ دے غیب، کوئی فرشتہ ہے خدا یہ آواز دے کہ دنیا کے اندر سارے لوگوں کو معاف کر دیا گیا، اللہ نے مرحوم مغفور کر دیا، اور صرف ایک ایسا بد نصیب ہے جس کی بخشش نہیں ہوئی، اللہ کی قسم میں یہی سوچوں گا اور مجھے یہ یقین ہوگا کہ وہ بد نصیب بدقسمت انسان، وہ سومی قسمت کا مارا ہوا شخص عمر فاروق اعظم ہے۔ اور اگر اللہ کا کوئی فرشتہ یہ آواز دے دے، کوئی ہاتف غیبی یہ آواز دے کہ دنیا کے سارے انسانوں کو من جملہ انبیاء کرام، فرشتے، ساری مخلوقات، انس و جن، سب کو جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا، صرف ایک ایسا خوش نصیب انسان ہے جس کو جنت میں جانے کا پروانہ نصیب ہوا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت کاملہ سے مجھے یہ یقین ہے کہ وہ سعادت مند انسان انشاءاللہ عمر فاروق ہوگا۔ اللہ سے توفیق طلب کرو، اللہ کی اذیتوں، اس کی عقوبتوں کا خوف کھا کر کے اور اللہ کی رحمتوں کی امید کرتے ہوئے۔ یہی پیغام دیا گیا تھا ان آیتوں کے اندر، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ بات کروں گا آپ کے سامنے۔ میرے بھائیوں، تو توحید ربوبیت یہ کافی نہیں کہ اللہ کو خالق مانو، سب کچھ مانو، لیکن نظر و نیاز، مرادیں، فریاد رسی، استغاثہ، استعانہ، قربانی، دعا، اور صلاۃ و صوم، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ایثار، یہ ساری چیزیں ہم قطب و ابدالوں کے لیے کریں، پیڑ پودوں کے لیے کریں، نہیں، بلکہ ربوبیت کی توحید کے اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ جب سب کچھ وہ ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اور اسی کو کہا جاتا ہے توحید الوہیت۔ اور اسی چیز کو شاعر نے کہا کہ چوم گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، پورے بدن کے اندر لرزش آ جاتی ہے، پورے جسم کے اندر ایک زلزلہ سا، ایک ارتعاش سا پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس لا الہ الا اللہ کی مشکلات کا اندازہ ہم مسلمانوں سے کہیں زیادہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ کو تھا، اسی لیے انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ ہم خاندانی مسلمان، باپ دادے کے ورثے میں توحید مل گیا، دین مل گیا، شریعت مل گئی، اور اس عظیم نعمت کا کفران کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ آج ہماری سوسائٹیوں پہ، ہمارے معاشروں پر، ہمارے سماج پہ، کہیں ہندوؤں کے ذریعے سے، کہیں دوسری قوموں کے ذریعے سے، اور آج ملک تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہم سے دور ہے۔ اور جہاں اللہ کی توحید قائم ہے، آپ دیکھ لیجئے، بھلے سے یہاں بہت سارے معاصی اور بہت ساری بغاوتیں، دین کی سرکشیاں موجود ہیں، برے کام ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی نعمت کہ اللہ نے اس توحید کے نتیجے میں پھر بھی ان کے شہروں میں، ان کے ملکوں میں حفظ و امان کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر زمینوں والے، بستیوں والے، شہروں والے یہ اللہ پر ایمان کامل لے آئیں، واتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ یہ توحید کا نتیجہ ہے۔ اور آج ہم توحید سے دور تو اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے ہمارے سماج پہ، ہمارے معاشرے پہ، کہیں بیٹیوں پر، کہیں بوڑھوں پر، کہیں جہیز کا ہیلا اور جہیز کا بہانہ پا کر کے آج ہمارے قوم اور سماج میں کون کون سی گندگی اور آلودگی موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں ان ساری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کس طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ توحید الوہیت مقدر ہو گیا، کیسے ہم اس توحید کی نعمت سے محروم قسمت ہو گئے، ذرا سوچو، آپ غور کرو کہ اللہ کی عظیم نعمت جب ہم سے چھن گئی
تو آج دنیا کی پھٹکار ہمارے اوپر پڑ رہی ہے، دنیا کی لعنت، چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے۔ اللہ کی قسم، ہمارے گھروں کے اندر بچے کی پیدائش کے وقت سے لے کر جوانی کے وقت میں اس کی شادی بیاہ کے وقت تک، اور شادی بیاہ کے اس زمانے سے لے کر مرنی کرنی کے وقت تک ہماری پوری زندگی غیر اسلامی رسم و رواج، ریت اور بدعت و خرافات اور باطل قیاسات، نظریات اور باطل قسم کے اوپینینز کے اندر یہ جکڑا ہوا ہے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ۔ بسم اللہ خانی، قل خانی، یہ خانی، نظر، ذبیحہ، تیجا، دسواں، چہلم۔ ذرا سوچو محمد رسول اللہ کے زمانے میں یہ چیزیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَإِنْ اهْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اهْتَدَيْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، اگر تمہارے بعد میں آنے والے لوگ تمہاری ہی طرح سے ہدایت پر قائم رہے تو یقیناً فقط اہتدوا، تو یہ ہدایت پر ہوں گے۔ اگر تمہارے ہی جیسے انہوں نے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ کی توحید کو سمجھا، تو یقیناً یہ ہدایت یاب ہوں گے۔ لیکن اگر تمہاری ڈگر کو چھوڑ کر کوئی اور تیسرا راستہ نکالا، دوسرے راستے پہ چلے، کسی چوتھے پانچویں پیر فقیر کا دامن پکڑا، تو یقیناً یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ محمد رسول اللہ کے زمانے میں جو چیزیں موجود تھیں آج وہ ہمارے اسلامی سماج کے اندر اجنبی ہو گئی، بیگانہ ہو گئی۔ اگر کوئی ان سنتوں پہ عمل کرتا ہے تو اللہ کی قسم لوگ دیدے پھاڑ پھاڑ کر کے اس بندے کو دیکھتے ہیں، یہ کون سی انوکھی چیز نکال لایا۔ اشراق کی نماز کوئی پڑھے، وتر کی 1 رکعت پڑھے، ہے نا مسعود بھائی غلط کر رہا ہوں؟ وتر کی نماز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر برکعۃ واحدہ۔ صحیح بخاری کی روایت، وتر کی نماز محمد رسول اللہ کہاں پڑھتے تھے؟ بسا اوقات اپنے گھر کے اندر، اپنے اندرون خانہ۔ اور اندرون خانہ میں رہنے والے لوگ، یہ اندرون خانہ میں رہنے والے شخص کی کیفیات کو، اس کے حالات کو زیادہ جانتے ہیں۔ عائشہ ام المومنین صدیقہ طیبہ طاہرہ کیا بیان فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر برکعۃ واحدہ، کبھی کبھی 1 رکعت وتر کے ذریعے سے بھی آپ وتر پڑھا کرتے تھے۔ آج اگر آپ کسی اپنے انڈیا کی مسجد میں ساری مسجدوں کی بات نہیں کرتا، لیکن بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں کہ اگر وہاں 1 وتر پڑھ لیجئے اور وہ آدمی جانتا ہو کہ یہ وتر کی نماز پڑھ رہا، اس کو حیرت ہوگی، انگشت بدنتا ہو جائے گا، محیر العقول چیز اس کو سمجھ میں، وہ سوچے گا یہ ہے کیا چیز، 1 رکعت کی کون سی نماز ہے۔ لیکن مسواک کرنا اتنی پیمائش کی ہونی چاہیے، اتنے بار کرنا، اگر اس سے 1 انچ لمبی یا چھوٹی ہو گئی تو کوڑھ کی بیماری لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ ہاں، دنیا بھر کے امراض، اللہ کی قسم ایسے ایسے خوفناک حالات بیان کر کے امت کے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ وہ بندہ بدعات کو سنت اور سنت کو بدعات سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اللہ کی قسم اسلام قسم پرسی کے عالم میں، بے بسی کی کیفیت میں، اور ایسے عالم میں کہ لوگ اس کو جانتے نہ تھے، اسلام اجنبیت کے عالم میں، اجنبیت کی دنیا میں یہ اسلام فروغ پایا ہے، اور ایک زمانہ اس کے اوپر آئے گا کہ اسلام اپنے ہی لوگوں میں بیگانہ ہو جائے گا، اس کو جاننے والے، ماننے والے، اس کو سمجھنے والے لوگ نہ ہوں گے۔ نام اسلامی معاشرے کا ہوگا، اسلامی ملک کا ہوگا، اسلامی شہر کا ہوگا، نام عبد الرحمن خالد محمد کا ہوگا، لیکن اسلام کو جاننے اور سمجھنے والے لوگ نہ ہوں گے۔ فطوبى للغرباء۔ اس لیے اس وقت ایسے خوش قسمت لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایسے عالم میں، اجنبیت کے عالم میں، ایسے نازک دور میں بھی لوگ اسلام کو جاننے والے جو ہوں گے تھوڑے موڑے، ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارتیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس فورم کے چلانے والوں، اللہ آپ کو مزید حوصلہ دے، مزید عزم و تمطراق پیدا کرے، اللہ آپ کی ہمتوں کو دوبالا فرمائے، آپ بھی اس دور میں نبی کی بشارتوں کے حامل بنو گے انشاءاللہ، نبی کی بشارتوں کے حامل بنو گے۔ اب بات
میں توحید اسماء و صفات پہ بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں میرے بھائیوں. ایک تیسری توحید کی قسم ہوتی ہے توحید اسماء و صفات. اسماء و صفات یعنی ناموں کے اندر اللہ کی توحید قائم ہونی چاہیے. اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں اس میں کسی کو شریک نہ بناؤ, ساجھیدار نہ بناؤ. اس کی صفتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہ ہونے پائے. سمجھ بات آئی؟ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں, اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو. ہم لوگ سوامی, گاڈ, ایشور, پربھو, دیالو, کرتار, سرجنہار, پالنہار, اے پالنہار, اے سوامی اگر کوئی کہہ کر کے پکارتا ہے تو اللہ کے پیارے پیارے ناموں کو چھوڑ کر اللہ کے ناموں کے اندر الہات پیدا کر رہا ہے. اگر سمجھنے اور سمجھانے کا معاملہ آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کو چھوڑ کر اللہ کے غیر متعین کیے ہوئے ناموں کا حوالہ دے کر کے اللہ کو پکارتا ہے اور اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے تو وہ اللہ کے ناموں میں شرک کر رہا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اللہم انی ظلمت, اللہم رب انی ظلمت, یا لا الہ الا انت سبحانک. دیکھیے ربنا ظلمنا سارے انبیاء کا یہ انبیائی مشن ہے میرے بھائیو. توحید انبیائی مشن ہے. سارے نبیوں کی دعائیں دیکھتے چلے جائیے. شیخ نے کتنا بہترین پروگرام آپ کے سامنے رکھا دعاؤں کے تعلق سے. سارے نبیوں نے اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمائیں. سارے نبیوں نے, سارے پیغمبروں نے ربنا ظلمنا, ربنا لا تؤاخذنا, ربنا, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حوالہ دے کر کے. بہرحال میرے بھائیوں, اللہ کے اسماء و صفات میں توحید کے اندر خلل کیسے آتا ہے کہ اللہ کو اس کے غیر ناموں کے ساتھ پکارا جائے. ایک تو یہ, اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے نام جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں وہ نام اٹھا کر کے دے دیا جائے. یہ بھنگڑے کرنے والے پیروں مریدوں کو, ننگ دھڑنگ چلنے والے فٹ پاتھوں پہ یہ لنگڑے لولے لوگوں کو جن کو ہم نے وسیلہ بنا رکھا, محمد الرسول اللہ جیسا متقی پرہیزگار انسان کہتا ہے فاطمہ جو مانگنا ہو یہی مانگ لو, کل قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. اور ایک بندہ عفیف کے اندر کہتا ہے مجھ سے, کہتا ہے کہ مولانا میرا پیر تو مجھ کو بولا کہ جا جو چاہے کر میں تیرے ساتھ ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. بے ایمان. اللہ تعالیٰ سورۃ العصر میں فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ارے وہ کمبخت اپنی عاقبت سنبھال لے تو بہتر, وہ تیری عاقبت اور تیری دنیا کیا بنائے گا. جو اس دنیا سے گزر جاتے ہیں اور بڑے بڑے حاذق اور طبیب حکیم, بڑے بڑے معالج جن کا علاج اور دوا دارو نہیں کر سکتے, روتے گاتے ان کے بچے ان کا کریا کرم کر دیتے ہیں, وہ ہماری کیا بگڑی بنا سکتے ہیں. جو 2 گز کفن کے محتاج ہوتے ہیں, جو تدفین کے لیے ہماری مٹیوں کے محتاج ہوتے ہیں, اور جن کی لاش ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوتی ہے, لیکن ہم ان کو رکوع و سجدہ نہیں کر سکتے. نماز کی بہت ساری قسمیں موجود, ساری قسموں کے اندر نمازوں کے اندر سجدہ ہے, قومہ ہے, قعود ہے, تحیات ہے, تشہد ہے. بھلا نماز جنازہ ہی ایسی نماز کیوں ہے کہ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں رکھا گیا؟ کہ جب بندے کی لاش تیرے سامنے موجود ہے, میت تیرے سامنے موجود ہے, جب اس لاش کے ہوتے ہوئے تو اس کو سجدہ نہیں کر سکتا, اس کو رکوع نہیں کر سکتا, تو 2-4 منٹوں 2-4 ساعتوں کے بعد قبر میں چلے جانے کے بعد تو اس کو کیسے سجدہ کرتا ہے؟ ابھی وہ تیرے سامنے ہے تو اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگتا ہے, اور اس کے چلے جانے کے بعد تو اسی کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا ہے. وہ تیرا محتاج ہے, تو زندہ ہے, تو ابھی مانگ سکتا ہے, تو کچھ کر سکتا ہے, کار خیر کر, صوم و صلاۃ کی پابندیاں کر. اب تو اس دنیا سے چلا گیا. اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث. جب آدم کی اولاد اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو سارے کے سارے عمل کا سلسلہ یکسر ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 کے. کیا؟ ولد صالح یدعو لہ. صالح اولاد چھوڑ کر کے گیا وہ بندہ, وہ اس کے لیے دعا کرے. محتاج ہوا کہ نہ ہوا؟ اپنی اولاد کی دعاؤں کا محتاج.
علم ينتفع به, یا ایسا علم چھوڑ کر کے گیا, بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز لکھے, سیرت پہ, تاریخ پہ, اسلامی احکام پہ کتابیں لکھی, مصادر مراجع کی. بندے اللہ کی مخلوق اور ایک بہت بڑی جماعت اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے, اس کا ثواب, اس کا اجر اس بندے کو ملتا رہے گا. او صدقۃ جاریہ, یا صدقہ جاریہ چھوڑ کر کے گیا. یہ بڑی تفصیل طلب چیز ہے. انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا, آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ بندہ حاضر ہوگا آپ کے سامنے, اور کسی دوسرے موقع پر یہ ساری باتیں آئیں گی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ جو قبر میں چلا گیا, کچھ نہیں کر سکا, 40 من مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے, آپ اس کے بارے میں ایسے عقیدے رکھتے ہو کہ یہ داتا گنج ہے, یہ خزانے دیتا ہے. مسعود بھائی یہ پیپر ہیں, دیکھیے میرے بھائیوں, یہ شرک اور توحید, شرک اور توحید, ہماری شرکیہ پکار اور ہمارے قرآن کی پکار میں کتنا بڑا فرق ہے, تو رائے امتیاز ہے. یہ ہماری پکار بھر دو جھولی میری یا محمد, ہماری پکار شرکیہ پکار بھر دو جھولی میری یا محمد. اور قرآن کیا کہتا ہے, اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے نفع و نقصان کے بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں کرتا, کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. اور ایک کہتا ہے شرکیہ پکارنے والا, یہ سب تمہارا کرم ہے, آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے, نعوذ باللہ. اور اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کہو ھذا من فضل ربی, یہ سب میرے رب کا فضل ہے. ایک پکارنے والا کہتا ہے کہ کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگو, اور اللہ کہتا ہے, قرآن چیخ چیخ کر کے آوازہ دے رہا ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. بہرحال یہ پرچے تقسیم کر دیجئے, بڑی تفصیل ہے اس میں. اور میرے بھائیوں آخر میں انجام کار کے طور پہ میں ایک پیغام آپ کو دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بولنے کے لیے, وعظ و نصیحت کے لیے بہت سارے ٹاپکس آپ کو ملیں گے, لیکن توحید جیسا حساس سلگتا ہوا موضوع آج اس زمانے کا سب سے بڑا موضوع, سب سے بڑا موضوع ہے. اور قابل صد مبارکباد ہیں ہمارے کریم اللہ بھائی, مسعود بھائی, اور ان سے جڑے ہوئے آپ تمام بھائی, آپ لوگ سب قابل صد مبارکباد ہو, دعاؤں کے مستحق ہو. اللہ آپ کے جذبات کے اندر اللہ اخلاص الہیت عطا فرمائے. میرے بھائیوں یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں یہاں سے کہ توحید یہ دنیا کا سب سے بڑا سلگتا ہوا موضوع, حساس موضوع, اس لیے کہ توحید یہ انبیائی مشن ہے, انبیائی مشن ہے. سارے نبیوں کی دعوتوں کا مرکز و محور کیا ہے؟ توحید, توحید. اور اس لیے دوسری وجہ, دوسری بات کہ توحید یہ ہماری تخلیق کا سب سے بڑا مقصد. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں, اور عبادت صرف اللہ کی ہو, یہی توحید ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ یہ انبیائی مشن, اور دوسری چیز کہ یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے. اور دیکھو ایک اشارہ, لطیف اشارہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں ہم سوچتے ہیں نماز بڑی مشکل ہے, نماز نہیں پڑھتے. کئی بھائیوں سے پوچھتا ہوں نماز کا اہتمام ہو رہا بھائی, کہتے ہیں مولانا 4 وقت کی پڑھ لیتا ہوں, فجر میں بڑی دقت ہوتی ہے, بڑی مزاحمت ہوتی ہے, نہیں پڑھ پاتا ہوں. تو میرے بھائی جب ہم یہ مقصد بنا لیں گے اپنی زندگی کا کہ ہم کو اسی نماز ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اسی توحید ہی کے لیے پیدا کیا گیا, تو اللہ کی قسم پھر یہ مقصد ہمارا پورا ہوگا, کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. جب یہ مقصد بنے گا زندگی کا, مقصد بناؤ کہ یہ انبیائی مشن قائم اور دائم رہے, یہ انبیائی مشن جاری اور ساری رہے. مقصد بناؤ کہ ہماری زندگی کے اس مقصد میں کوئی خلل توحید کے اندر نہ آنے پائے. اور تیسری چیز اس لیے ضروری ہے, یہ توحید اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمارا دین فطرت ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. بہت ساری فضیلتیں ہیں اس توحید کی, اللہ کی قسم ان ساری تفصیلات میں نہ جا کر کے بس اللہ سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم جو باتیں یہاں رکھی گئی ہیں اگر ان میں اچھائیاں ہیں تو الہ العالمین وہ تیری طرف سے ہیں, تو ان میں خیر و برکت عطا فرما, اور اگر اس میں کچھ کوتاہی ہے الہ العالمین تو ہماری ان کمیوں کو معاف فرما اور ان کی اصلاح فرما. الہ العالمین ہماری حاضری کو ہمارے اس اجتماع کے اندر قبول فرما لے, ہماری شرکت کو ہمارے لیے سعادت کا سبب بنا دے. الہ العالمین
تو ہمارے اس اجتماع کو مبارک اجتماع بنا دے، ہمارے اس اجتماع کو کامیابی کے دروازے تک پہنچا دے۔ مولا کریم تو اس اجتماع کے اندر خیر و برکت کا نزول فرما، ہمیں سعادت، ہمارے لیے سعادت کا سبب بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو ہمارے سیئات کی مغفرت فرما دے، مولا کریم تو ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ الہ العالمین رب العالمین ہم گنہگار ہیں، ہم خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مولا ہم معصیت کے مرتکبین میں سے ہیں۔ الہ العالمین تو ہماری مغفرت فرما اور تو ہماری جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ان کو صرف قبولیت سے نواز دے۔ الہ العالمین تو ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو اپنے انوار و تجلیات سے معمور فرما دے۔ الہ العالمین تو ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، ان کو غریق رحمت فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو قرض دار ہیں تو ان کو قرض کی تکمیل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہماری بیماریوں کو ہم سے دور فرما دے۔ مولا کریم رب العالمین الہ العالمین اے میرے منعم حقیقی تو ہماری مشکلات کو دور فرما دے، سیریا کے مسلمانوں کی حالت زار کو دور فرما دے۔ الہ العالمین تو ان کی کٹھنائیوں کو، ان کی بلیات کو، ان کی مصیبتوں کا ازالہ فرما دے۔ مولا کریم تو ہمیں ہر طرح کے شر، ہر طرح کے فتنے، ہر طرح کی آزمائشوں سے دور فرما، محفوظ و مامون فرما۔ مولا کریم جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور تیرے اسلام کے لیے داعی بن کر کے تیرے اسلام کے لیے کام کرتے رہیں۔ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ الہ العالمین تو ہم سب کو حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرما، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور گھر کی ساری خواتین کو تو الہ العالمین ہمارے صحابیات کی روش اور نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ان میں ہماری خواتین کو سمیہ، حضرت سمیہ اور حضرت زینب عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ کے نقش قدم اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ان کے مقام پر تو ان کو قائم و فائز کر دے۔ الہ العالمین تو ہم کو جب تک اس دنیا میں رکھ، ہدایت پر رکھ، اور جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ہدایت پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کوئی آدمی گٹکے، تمباکو یا اس سے ملتی جلتی چیزیں جو بھی ہیں اگر کوئی استعمال کرتا رہا زندگی بھر اور اسی پر اس کا انتقال ہو جائے، وفات ہو جائے، تو اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، ساری چیزوں کو اس میں بیان کر دیا گیا، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ حلال کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، حرام کو بھی واضح کر دیا، اور ان دونوں چیزوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے آدمی التباس یا کنفیوژن میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو واضح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ یہ نبی، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ اس نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لوگوں کے لیے طیب، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے۔ یہ مقصد بیان کیا گیا۔ تو ایک چیز ہے حلال، ایک ہے حرام، ایک ہے طیب اور ایک ہے کیا؟ خبیث۔ صرف دو چیزیں، سمجھ بات آئی؟ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اور تیسری حدیث ہے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار آپ کو نشے میں ڈال دے اس کی قلیل مقدار بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ ساری نصوص ہیں، حدیثیں ہیں، آپ ان نصوص اور حدیثوں کی روشنی میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ تمباکو ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو اور حقہ ہو یا چلم ہو، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں۔ آپ فیصلہ کیجئے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ارے نہیں بھائی، یہ بھی اشیاء خوردنی میں آتی ہیں، یہ بھی ریت رواج میں آتا ہے، جیسے سعودی عرب کے لوگوں کے لیے، عربوں کے لیے قہوہ ہے، ہم بنگلہ دیشیوں، انڈین لوگوں کے لیے کیا ہے؟ سگریٹ ہے اور تمباکو ہے یا حقہ ہے۔ ہاں،
یہ ثقافت کلچر کی بات ہے. کہنے والے اللہ کی قسم مجھ سے کہہ چکے ہیں، لیکن یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. بات حقیقت میں یہ ہے کہ آپ خود فیصلہ کرو اپنی جبلت، اپنے مزاج، اپنی طبیعت سے کہ ایک طیب، ایک طاہر چیز اور ایک خبیث اور ایک گندی چیز. ایک طیب چیز ایک پھل ہے سیب، آپ اس کو حمام کے اندر بیٹھ کے کھا سکتے؟ ہاں؟ ایک آدمی جوس لے کر کے، عصیر لے کر کے وہ حمام کے اندر پی سکتا؟ کیوں؟ ایسی گندی جگہوں کے لیے ایسے پاکیزہ اللہ کے دیے ہوئے پھل اور اللہ کی ایسی نعمتوں کا استعمال بالکل غیر معقول چیز ہے، نہ روا ہے، نہ درست ہے. طبیعت بھی اس سے الجھن محسوس کرتی ہے. لیکن اسی حمام کے اندر آدمی سگریٹ پی رہا ہے، تمباکو بنا کر کے، کھینی بنا کر کے کھا رہا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ طیب تھی اس لیے اس کا استعمال ہم نے نہیں کیا، اور یہ خبیث تھی اس لیے ہم بیٹھ کر کے اس کا استعمال. واضح بات ہے. اب اگر کوئی بندہ اس کا استعمال کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا اور توحید پر قائم رہا تو اس نے اللہ کے رسول کی شریعت کی، اللہ کی جو نافرمانی کی، اللہ کے ہاں وہ اس کا جواب دہ ہوگا. اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں فیصلہ فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کی مشیت پہ موقوف ہے، اللہ شرک کو نہیں معاف کر سکتا.